بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذناهم بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین والوں کی طرف انہی میں سے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. انسان اللہ کی ساری تخلیق میں سے افضل تخلیق ہے، بہترین مخلوق ہے، اور اس کے افضل ہونے کا سبب یہی ہے کہ اسے وہ استعداد بخشی، وہ شعور بخشا کہ یہ ذات باری کو اپنی حیثیت کے مطابق پہچان سکتا ہے، جان سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں نبوت عطا فرمائی انسانیت کو. آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ساری نبوت صرف انسانوں میں ہے. تمام نبی انسان ہوئے. آج کل کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ پہلے کفار کہا کرتے تھے کہ ہمارے جیسا بشر ہے، انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کاروبار حیات کرتا ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یعنی بشر نبی نہیں ہو سکتا. عہد حاضر کا فتنہ یہ ہے کہ نبوت کا اقرار کرو، نبی ہے لیکن بشر نہیں ہو سکتا. تو شیطان عجیب عجیب مخمصے پیدا کرتا ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو بشر سمجھتے ہیں، تو پھر وہ بیچارے کہتے ہیں کہ ایسا تو نبی نہیں ہو سکتا. حالانکہ بشریت و انسانیت کا معیار انبیاء ہوتے ہیں. جو جتنا انبیاء سے دور ہوتا ہے وہ اپنی بشریت اور انسانی عظمت ضائع کر بیٹھتا ہے، اور جو بالکل انکار کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کریم فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے گئے گزرے لوگ ہیں کہ جانوروں کو تو یہ
استعداد اور طاقت ہی نہیں دی گئی تھی اور ان کو عطا کی گئی اور انہوں نے ضائع کر کے جانوروں جیسا زندگی گزاری۔ تو اہل مدین میں بھی ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کی دعوت بھی یہی تھی، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، لوگو اللہ کریم کی عبادت کرو، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت ہوتی ہے نفع کی امید پر یا نقصان کے ڈر سے کسی کی غیر مشروط اطاعت کرنا، اس ڈر سے کہ اس کی بات نہیں مانوں گا تو نقصان ہوگا یا اس کی بات مانوں گا تو نفع ہوگا، بغیر کسی شرط کے اطاعت کرنا یہ عبادت ہے۔ اگر یہ امید کہیں اور وابستہ کر لی جائے، بتوں سے کر لی جائے، انسان سے کر لی جائے، کسی اور ہستی سے کر لی جائے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو ہر نبی کی بنیادی عبادت یہ تھی کہ لوگوں کو اللہ کریم سے وابستہ کرے اور وہ اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کریں اور اللہ کی غیر مشروط اطاعت کریں۔ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور نتائج کے اعتبار سے محض دنیا کو نہ دیکھو کہ یہ کام کرنے سے اتنے پیسے آ گئے اور چوری ڈاکہ کرنے سے اتنی دولت مل گئی، نتائج کے اعتبار سے کردار کو دیکھو کہ آخرت میں اس کا نتیجہ کیا ہو۔ قیامت کے دن کی امید رکھو، جو کام کرتے ہو دنیا تو ملتی ہی ہے، حلال وسائل سے کماؤ، جائز وسائل سے کماؤ، شرعی طریقے سے کماؤ، تو بھی دنیا تو ملتی ہے، لیکن صرف دنیا نہیں، اس کے ساتھ آخرت کے انعامات بھی ہیں۔ اور غلط کاری کرو گے تو شاید دنیا سے بھی محروم رہ جاؤ اور آخرت بھی ضائع کر بیٹھو۔ تو اللہ کریم کے نظام میں بے شمار پہلو ہیں۔ غلط کاری کر کے، چوری ڈاکے کر کے، رشوت کھا کر، لوگوں کا مال لوٹ کر لوگ دنیا کما لیتے ہیں، لیکن وہ ایسا بے نیاز ہے کہ ان کے پاس دولت ہوتی ہے اور وہ استعمال نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے۔ کیا فائدہ جب کھانا بھی نہیں کھا سکتا تو اس روپوں کے انبار کو کیا کرے گا؟ ایسے ایسے امراض لگا دیتا ہے کہ بندہ بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے اور کھا نہیں سکتا۔ تو فرمایا یہ دنیا کا جو نتیجہ ہے یہ مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں مقصد وسائل کا حاصل، زندگی کا گزارنا ہے۔ امیر کی بھی بسر ہو جاتی ہے، غریب کی بھی بسر ہو جاتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آخرت میں ہمارے اس کردار کا، اس نظریے کا، اس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاتے پھر، یعنی ہر وہ کام جو اخروی نتیجے سے بے بہرا ہو، آخرت کا خیال نہ ہو، جس پر آخرت کی تعمیر نہ ہو، آخرت میں جس کا نیک اجر نہ ہو، وہ کام دنیا میں بھی فساد پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ ہر وہ کام جو غلط طریقے سے کیا جائے، خلاف شریعت کیا جائے، وہ دنیا میں فساد پیدا کرتا ہے، دنیا میں امن نہیں ہوتا۔ لوگ آج کل اقوام عالم کو دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج کل تو کافر اور مشرک جو ہیں اور دوسری اقوام جو ہیں غیر مسلم، وہ بڑی خوشحال ہیں، حالانکہ انہوں نے دنیا تو ساری دین کے خلاف عمل کر کے کمائی ہے۔ لیکن اگر تجزیہ کیا جائے تو وہ لوگ بے پناہ مشکلات میں، ان کی تہذیبیں تباہ ہو چکی ہیں، ان میں آبرو نام کی کوئی شے باقی نہیں بچی،
ان میں کسی کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان نہ مال۔ ایک دفعہ نیو یارک میں 9 گھنٹے کے لیے بجلی چلی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں شاہ فیصل حکمران تھے۔ 9 گھنٹے کے بجلی کے بریک ڈاؤن میں، جیسا مجھے یاد ہے، غالباً 36,000 عورتوں کے ساتھ زیادتی کے مقدمے درج ہوئے۔ نیو یارک شہر میں 9 گھنٹے کے دوران جب بجلی نہیں تھی، تاریکی تھی، اندھیرا تھا، تو 36,000 تو عورتوں کے ساتھ زیادتی کے مقدمے درج ہوئے۔ جنہوں نے مقدمہ کیا ہی نہیں وہ پتہ نہیں کتنی ہوں گی۔ اسی طرح بے شمار گھر لوٹے گئے، عزتیں لوٹی گئیں، مال لوٹے گئے۔ تو اس کے بعد شاہ فیصل کا دورہ تھا امریکہ کا، تو اسی تہذیب اور قانون پر ان سے بات ہوئی اور انہیں کہا گیا کہ آپ نے 1450 سال پرانا جو ملکی آئین و دستور تھا، جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، آپ نے آج بھی قوم کو وہ قانون دے رکھا ہے۔ اس ترقی یافتہ اور مہذب دور میں اتنا پرانا قانون۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری بجلی کتنی دیر گئی ہے؟ 9 گھنٹے گئی ہے نیو یارک میں۔ کتنے مقدمات درج ہوئے ہیں؟ تمہارے آئین و دستور اور قانون میں اتنی سی طاقت ہے کہ اس کے پیچھے جو جی چاہے کرتے رہو، ساری قوم آوارہ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا رب میں ہمیشہ کے لیے بجلی بجھا دو، ایک جرم نہیں ہوگا۔ ہمارے قانون کا موازنہ کر لو اپنے قانون سے۔ تو فرمایا جو بھی کام خلاف شریعت ہوتا ہے، لوگ تو کرتے ہیں سنوارنے کے لیے، شاید میں بڑا کام کو سنوار رہا ہوں خلاف شریعت کر کے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہر وہ کام جو خلاف شریعت ہے وہ زمین پر بگاڑ پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کریم کی عبادت کرو اور آخرت کے نتائج پہ نظر رکھو، اور اللہ کی زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ فکذبوہ، قوم نے ان کی دعوت کا انکار کیا، نہ مانے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، انہیں زلزلے نے آ پکڑا، اور ایسا زلزلہ آیا کہ قوم کا کوئی ایک فرد بھی نہیں بچ سکا۔ ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی، اور اپنے انہی گھروں میں جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آرام کے لیے بنائے تھے، انہی گھروں میں اوندھے پڑے تھے، مرے ہوئے مردہ بیکار لاشیں متعفن ہو رہی تھی۔ جو گھر بڑے مضبوط اور بڑے خوبصورت اور بڑے آرام دہ تحفظ اور آرام کے لیے بنائے تھے، وہی ان کی لاشوں کا مسکن بن گئے، اور کوئی ایک فرد نہ بچ سکا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ آپ کی بعثت عالی کے بعد روئے زمین پر اجتماعی تباہی نہیں آئے گی، جس طرح پہلی قوموں کی قومیں تباہ ہو گئی، غرق ہو گئیں۔ لیکن ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت اللہ کریم دکھاتے رہتے ہیں۔ لیکن جب قومیں گمراہ ہوتی ہیں تو پھر سیلاب آتے ہیں، تو سیلاب کے لیے جو لوگ فنڈز دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کے لیے پیسے دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں صاحب اقتدار جو اس میں سے بھی کھا جاتے ہیں۔ زلزلے آتے ہیں، مجھے یاد ہے ایک دفعہ بشام میں بڑا
عظیم بہت زیادہ زلزلہ آیا تھا اور بڑے لوگ تباہ ہوئے تھے اور بڑے شہر برباد ہوئے تھے، اور اس کے لیے بین الاقوامی طور پر امداد آئی۔ تو وہ جو امداد کے لیے خوراک بھیجی جاتی تھی، گھی کے ڈبے یا دوسری چیزیں، اور کوئی تمبو بھیجے جاتے تھے رہائش کے لیے، تو وہ یہاں ہم نے چکوال اور چوہا سیدن شاہ تک کے بازاروں میں بکتے دیکھے۔ حکمرانوں نے بیچ کھائے اور منڈیوں میں اور بازاروں میں لوگوں کو بکتے رہے، آدھی قیمت پر ملتے رہے، اور جو مستحق تھے اور جن کے لیے آئے وہ بے یار و مددگار پہاڑوں میں پڑے رہے۔ جب قوموں کی عقلیں تباہ ہوتی ہیں اور نتائج سے بے پرواہ ہو جاتی ہیں تو پھر صرف دنیا ہی مراد رہ جاتی ہے اور انہیں ڈر بھی نہیں لگتا۔ وآدم و سمودا، اسی طرح قوم عاد کے پاس، سمود کے پاس بہت بڑے بڑے جوان تھے اس قوم کے لوگ۔ آج کل پچھلے دنوں ان کے کچھ ڈھانچے عرب کے ربع خالی میں نکلے ہیں، حیرت ہوتی ہے بندہ، اور اتنی بڑی اور کھوپڑی اور پنجر ہڈیوں کا پڑا ہے، پاؤں تک پوری ناش پڑی ہے کہ 6 فٹ کا جوان کھوپڑی کے پاس کھڑا ہے تو جہاں کانوں کا سوراخ ہوتا ہے وہاں تک آتا ہے، کھوپڑی بہت اونچی، اتنے بڑی لاشیں ہیں۔ وہ بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو نہیں مانا۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور ان کی رہائش گاہیں آج بھی زبان حال سے تمہیں وہ تاریخ سنا رہی ہیں۔ یاد و سمود کے پہاڑ کاٹ کاٹ کر بنائے گئے مکان کیا آج نہیں لوگ دیکھ رہے؟ ان کی تصویریں تو عام پھرتی ہیں، لوگوں نے جا کر بھی دیکھے، بڑے بڑے پہاڑ کاٹ کر ایسے کاٹ کر بنائے ہیں کہ میرا خیال ہے آج کے اس مشینی دور میں مشینوں سے بھی اتنے خوبصورت ستون اور محرابیں نہیں تراشی جا سکتی ہیں، اور کمرے اور چھت۔ تو فرمایا وہ ان کے چھوڑے ہوئے مکان اور بستیاں آج بھی زبان حال سے وہ قصے سنا رہی ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے برائی کو بنا سنوار کر ان کے سامنے پیش کیا اور انہیں کہا جو تم نے یہ ڈاکہ کیا تم بڑے دلیر مرد ہو، تم نے اتنے قتل کر دیے تم بڑے طاقتور ہو، تم یہ ہو، تم نے اتنی دولت لوٹ لی، تمہارے جیسا دنیا میں کون ہے؟ یعنی برائی کو بنا سنوار کر پیش کیا۔ آپ نے شاید کسی نے دیکھے ہوں ایسے لوگ جو دوستوں میں بیٹھ کر بڑی گپیں ہانکتے ہیں، میں نے فلاں جگہ یوں ڈاکہ کیا، فلاں کو یوں قتل کر دیا، اس پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ شیطان کی بات کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ شیطان برائی پر فخر کرنا سکھاتا ہے اور برائی کو بنا سنوار کر پیش کرتا ہے۔ چنانچہ جب انہیں برائی کا راستہ اچھا لگا تو شیطان نے انہیں برائی کی طرف لگا کر سیدھا راستے سے بھٹکا دیا، سیدھا راستہ ان کے لیے بند کر دیا، وہ نیکی کی طرف نہ جا سکے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ اچھے بھلے دیکھنے سننے والے لوگ تھے، اللہ نے انہیں بھی حواس ظاہری بھی دیے تھے، دل بھی دیے تھے، دلوں میں استعداد بھی رکھی تھی، اچھے بھلے جاننے سمجھنے سمجھانے والے لوگ تھے، اور کھلی آنکھوں مارے گئے۔ وقارون وفرعون وہامان، قارون کی بات سن لو، قارون کا قصہ دیکھ لو، کس طرح دولت کے انباروں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا اور غرق کر دیا۔ اسی طرح فرعون اور حامان کتنے دانشور لوگ تھے، کتنی بڑی بڑی سلطنتیں بنائیں اور کتنی بڑی بڑی حکومتیں قائم کیں اور کتنے بڑے بڑے نظام بنائے اور بے پناہ مخلوق کو اپنے زیر اثر رکھا۔
وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان سب کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام بڑے واضح دلائل لے کر آئے اور بڑے پیار سے دعوت اللہ دی تھی اور انہیں سمجھانے کے لیے بڑی محنت کی تھی، پوری کوشش کی تھی۔ فَاسْتَكْبَرُوا، لیکن وہ اپنے تکبر میں رہے۔ میں زیادہ جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہی صحیح ہے، جو میں کرتا ہوں وہی ٹھیک ہے، اپنے تکبر میں۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے روئے زمین پر تکبر کی راہ اپنائی۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، لیکن اس سارے تکبر، مال و دولت اور خزانوں، فوج، لشکر اور حکومت کی اقتدار و اختیار سمیت اللہ کی گرفت سے بھاگ نہ سکے۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، ہماری گرفت سے بچ نہیں سکے۔ دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی تدبیر، دنیاوی طاقت انہیں اللہ کی گرفت سے بچا نہ سکی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو اس کے گناہوں کے مطابق گرفت میں آ لیا، اپنے اپنے گناہوں میں، اپنے اپنے جرائم میں پکڑے۔ اللہ کریم ہے اور مخلوق پر بے پناہ رحم فرماتے ہیں۔ کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی نہ کرے تو نیکی کا ارادہ کرنا بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اگر اس پر عمل نہ بھی کرے۔ عمل کرے تو کم از کم 10 گنا لکھ دیا جاتا ہے، یا جتنا اللہ چاہے زیادہ سے زیادہ اسے بڑھا دے۔ برائی کا ارادہ کرے اور برائی پر عمل نہ کرے تو وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی ارادہ کرنے کی لکھ دی جاتی ہے، برائی کا ارادہ کرے اور برائی کرے نہیں تو وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ گناہ کرے تو اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے جرم کیا ہے، نیکی کرے تو اسے کئی گنا بڑھا کے لکھا جاتا ہے، اسے اجر زیادہ دیا۔ اس قانون کے باوجود انہوں نے اتنے جرائم کیے کہ دنیا میں عذاب نازل ہوئے اور دنیا میں وہ عذابوں میں گرفتار ہو گئے۔ حالانکہ قانون تو یہ ہے کہ موت کے بعد محاسبہ ہوگا، لیکن ہر ظلم کی حد ہے۔ جب اس حد سے لوگ بڑھتے ہیں تو پھر گرفت دنیا میں بھی آ جاتی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اور سب کو ان کے جرائم میں، ان کے گناہوں میں پکڑا، ان پر کوئی زیادتی نہیں کی گئی، کسی دوسرے کا بوجھ ان پر نہیں لادا گیا، اپنے اپنے گناہوں میں سارے پکڑے گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، تو کسی کو آندھی اور طوفانوں نے آ لیا، کسی پر پتھر برسائے گئے، کسی کو ہولناک آواز میں ایک چنگاڑ ایسی فضا میں بلند ہوئی کہ لوگوں کے دل پھٹ گئے، مر گئے، تباہ ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ ایسے تھے جن کے لیے زمین پھٹ گئی اور زمین میں دھنسا دیے گئے، غرق کر دیے گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ ایسے تھے جن پر بارش کا، پانی کا طوفان بھیج دیا اور بپھرتی موجوں کے حوالے کر دیے گئے اور غرق کر دیے گئے، تباہ کر دیے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ ان پر زیادتی کرتے۔ اللہ کریم کو تو یہ زیبا نہیں ہے کہ عاجز مغلوب پر زیادتی کرے، ظلم کرے، اللہ کریم ایسا نہیں کرتے۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اللہ نے تو نبی مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں، ہدایت کی طرف دعوت دی،
لیکن انہوں نے توفیق ہدایت کی پرواہ نہ کی، اپنے اندر جو جذبہ ہدایت قبول کرنے کا تھا اسے بھی ضائع کیا، اور گمراہی کی طرف، برائی کی طرف، نافرمانی کی طرف، اور اس انتہا پہ پہنچے کہ دنیا میں ہی اس کی سزا ان پر وارد ہوگی، اور دنیا میں گرفتار ہو گئے، کسی پر زلزلے آئے، کسی کو طوفانوں نے آ گھیرا، کسی کو سیلابوں میں غرق کر دیا، کسی کے لیے زمین پھٹ گئی اس میں دھنسا دیے گئے۔ تو اللہ کریم نے ان سے زیادتی نہیں کی، وہ اپنے ساتھ خود زیادتی کرتے رہے، اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے اللہ کی نافرمانی کر کے، جس کے نتیجے میں تباہ ہو گئے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا فإن أوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جو لوگ اللہ جل شانہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کہیں پناہ چاہتے ہیں، بتوں کے دامن میں پناہ چاہتے ہیں، انسانوں کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں، خواہشات نفس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بظاہر تو وہ سمجھتے ہیں کہ میری بڑی حمایت ہے، میرے بڑا تحفظ حاصل ہے، فلاں بھی میرا جاننے والا ہے، فلاں کی بھی میں خدمت کرتا ہوں، اتنی دولت ہے یہ بچا لے گی، اتنے وسائل ہیں میرے پاس۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی مثال اس مکڑی جیسی ہے جو جالا بنتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں ایک محفوظ قلعے میں بیٹھی ہوں، بڑا مضبوط گھر ہے میرا، چھوٹے چھوٹے مچھر مکھیاں اس میں پھنستے رہتے ہیں، وہ سمجھتی ہے کہ بڑا جال ہے میرا اور بڑا مضبوط ہے اور میں بڑی محفوظ ہوں۔ فرمایا اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، حالانکہ گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، ذرا کسی چیز سے الجھ جائے تو تباہ ہو گیا، ذرا تیز ہوا چلی تو تباہ ہو گیا، بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن مکڑی بڑی اکڑ کر اس میں بیٹھی ہوتی ہے کہ میں نے بڑا مضبوط گھر بنا لیا اور میں اس میں محفوظ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ سب سے کمزور جالا مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ باتیں یہ لوگ سمجھ جاتے، جان جاتے، لو کانوا یعلمون۔ جس طرح تم بھی شریعت کے علاوہ وسائل اختیار کرتے ہو، ناجائز ذرائع سے دولتیں بناتے ہو، بڑے بڑے محل بناتے ہو، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات استوار اور سمجھتے ہو کہ میں اب محفوظ ہوں، مکڑی کے گھر کی طرح ہے، ذرا تیز ہوا چلی تباہ ہو جائے گا، زلزلہ آئے گا تباہ ہو جائے گا، طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا بہا لے جائے گا، اللہ کی گرفت آئے گی تو سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ کے علاوہ جس سے بھی تم پکارتے ہو، جس سے بھی امید رکھتے ہو، خواہ وہ کچھ ہی ہو، کسی بادشاہ سے، کسی امیر سے، کسی بندے سے، کسی حکمران سے، کسی دولت مند سے، کسی امیر سے، کسی پتھر سے، کسی خیالی بت سے یا اپنی خواہشات نفس سے، اللہ کریم کا حکم توڑ کر اس کے باہر جو کوئی پناہ ڈھونڈتا ہے اللہ کریم جانتے ہیں، اللہ سے بات چھپتی نہیں ہے، اللہ کریم کے علم میں جو کچھ تم کرتے ہو، جو سوچتے ہو، جو تمہارے دلوں میں ہے وہ سب جانتے ہیں، اور جو تمہارے دلوں میں آنے والا ہے وہ اسے بھی جانتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، وہ چاہے تو تمہیں پہلی خطا پہ پکڑ لے، وہ غالب ہے، لیکن اس کی حکمت ہے، وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، تمہارے پاس انبیاء بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، تمہیں دعوت دیتا ہے حق کی طرف اور فرصت دیتا ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے کہ اگر ہر گناہ پر گرفت ہوتی تو روئے زمین پر کوئی زندہ نہ رہتا، ہر کسی سے کہیں نہ کہیں کوئی خطا ہو جاتی ہے، کون زندہ رہتا؟ وہ کریم ہے،
درگزر فرماتا ہے، پھر انبیاء مبعوث کر کے نیکی کی راہیں روشن کرتا ہے، ان کے فوائد بتاتا ہے، نیکی اختیار نہ کرنے کے نقصانات بیان فرماتا ہے، مثالیں دے دے کر گزشتہ اقوام کی تاریخ بتا کر، برائی کرنے والوں کے انجام بتا کر، نیکوں کے نیک انجام بتا کر ترغیب دیتا ہے، پھر برائی کے نتائج سے ڈراتا ہے، اور بے پناہ اسباب و وسائل ہدایت کے بندے تک پہنچاتا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے، ورنہ وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے۔ اگر پہلی خطا پہ پکڑ لے تو کون اس کے دست قدرت کو روکے گا؟ تلک الامثال نضربها للناس، ایسی ہی خوبصورت مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو ایسی مثالیں سمجھائی جاتی ہیں۔ وما یعقلها الا العالمون، لیکن علم والوں کی سمجھ میں بات آتی ہے، جاہلوں کو کیا پتہ۔ یہاں علماء نے بڑی خوبصورت بحث فرمائی ہے کہ علم والے کون ہیں۔ علم دین بھی ہے، علم دنیا بھی ہے، اور متقدمین کے مطابق تو العلم جو ہے، پورا علم جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو دین کا شعور بھی ہو اور دنیاوی علوم میں دسترس بھی ہو، کیونکہ علم کے دو شعبے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ العلم و علمان، علم کے دو حصے ہیں۔ ایک علم وہ جو دل میں اترتا ہے، ایک علم وہ جو زبان تک رہتا ہے۔ جو دل میں اترتا ہے یہ اللہ کا انعام ہے، علم نافع ہے، نفع دینے۔ جو زبان پر رہتا ہے وہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حجت ہے بندے پر، وہ قیامت کو بہانہ نہیں کر سکے گا، وہ اس پہ گواہی بن جائے گی کہ تجھے علم تو تھا۔ تو علم کیا ہے؟ علماء حق فرماتے ہیں کہ دین سراسر معرفت الہی کا ذریعہ ہے، لیکن دنیاوی علم کو بھی اگر کھوجا جائے، اس پہ تحقیق کی جائے تو ہر چیز کی جتنی اصلیت کھلتی جائے گی اتنی عظمت الہی پہ دلیل بنتی جائے گی، بنانے والے پہ دلیل بنتی جائے گی، نظام چلانے والے کی عظمت پہ دلیل بنتی جائے گی۔ تو وہ علم دینی تو ہے ہی دل کے لیے، دنیاوی علم سے بھی اگر اس کی کیفیات دل میں اتریں اور عظمت الہی کا ادراک ہو تو وہ علم ہے۔ لیکن اگر اللہ کی کتاب بھی پڑھتا رہے اور وہ دل میں نہ اتریں کیفیات، اسے بھی ذریعہ معاش ہی بنا لے اور اس سے بھی دولت ہی کمائے اور اسے بھی دنیا کے لیے بیچتا رہے اور غلط فتوے دیتا رہے اور غلط باتیں لوگوں سے کرتا رہے، یا دنیا کی علوم میں اتنا کھو جائے کہ عظمت الہی کی طرف توجہ ہی نہ کرے، تو یہ دونوں علم نہیں، یہ جہالت بن جاتی۔ ہر وہ بات جو عظمت الہی کی طرف دلالت کرے وہ علم ہے، ہر وہ بات جو اللہ سے دور کرے وہ جہالت ہے، کیونکہ تمام علوم کا مقصد اور حاصل عظمت الہی۔ تو فرمایا یہ سی مثالیں تو اللہ کریم بیان فرماتے ہیں اور اپنی قدرت و عظمت کے دلائل بھی دیتے ہیں، نیکی کا نیک انجام بیان فرماتے ہیں، برائی کے برے انجام سے ڈراتے ہیں، لیکن یہ ساری وضاحتیں، ساری مثالیں، ساری باتیں اہل علم کے لیے، اور اہل علم سے مراد ڈگری ہولڈرز نہیں ہیں کہ کسی نے اتنے ایم اے کر لی، اتنی ڈگریاں ہیں، کسی نے پی ایچ ڈی کر لی، اتنی ڈگریاں ہیں، مختلف شعبوں کی مختلف بے شمار ڈگریاں ہیں، وہ بوجھ اٹھائے پھرنا نہیں۔ علم یہ ہے کہ جو جانتا ہے اس کی کیفیات دل میں اترے اور اس کے نتیجے میں عظمت الہی کا ادراک ہو، یہ علم ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق،
اللہ نے یہ کائنات، یہ ارض و سما حق پر بنائے ہیں، یعنی ان میں حق ہوگا، انصاف ہوگا، نتائج ہوں گے، اور انصاف یہ ہے کہ برائی کا برا نتیجہ آئے، نیکی کا نیک نتیجہ آئے۔ تو فرمایا یہ کائنات اللہ نے فضول پیدا نہیں کر دی کہ بلا وجہ آسمان و زمین بنا دیے، اب کوئی نیکی کر لے تو بھی وہ مر گیا، کوئی برائی کر لے تو بھی مر گیا، مر کے سارے برابر ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ ایک بندہ ساری عمر ذکر اذکار اللہ اللہ کرتا رہا، نیکی کرتا رہا، لوگوں کی بھلائی کے لیے کوشش کرتا رہا، دوسرا ساری عمر لوگوں کو لوٹتا رہا اور لوگوں کو سزائیں دیتا رہا اور قتل و غارت کرتا رہا، مر کر دونوں ایک جیسے ہو گئے، تو پھر یہ حق تو نہ ہوا، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ اور اللہ نے ارض و سما کو حق پر قائم کیا، حق ہوگا، انصاف ہوگا، ہر عمل کا اجر اس کے مطابق ملے گا، اس بات سے کیوں بے خبر ہو؟ تم عاجز مخلوق ہو کر کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بلا مقصد نہیں کرتے۔ تم ایک چھوٹی سی کیل بناتے، اس کا بھی مصرف ہوتا ہے کہ یہ وہاں لگائی جائے گی، وہاں کام آئے گی، یہ جوتا درست کرے گی، یہ دیوار میں لگائی جائے گی۔ اللہ کریم نے اتنی بڑی کائنات بلا مقصد بنا دی۔ یہ حق پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے، عدل پر قائم ہے۔ دیکھ لو تم کیا کر رہے، اس کے مطابق نتائج آئیں گے۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، اس ساری حکایت میں، اس ساری دعوت میں، ان سارے واقعات میں، ان ساری مثالوں میں بہت بڑی دلیل ہے، لیکن دلیل بھی ان کے لیے ہے جنہیں نور ایمان نصیب ہے۔ بہت خوبصورت نظارہ ہے، لیکن آنکھیں اور نظر ہو تو کوئی اپنی آنکھیں ہی پھوڑ لے تو پھر اسے حسن کہاں سے نظر آئے گا، خوبصورتی کہاں سے نظر آئے گا؟ تو کفر یہ ہے جیسے اپنی آنکھیں پھوڑنی، عظمت الہی نظر ہی نہیں آتی، ورنہ ہر پتا، ہر ذرہ، ہر قطرہ، ہر جھونکا ہوا کا اس کی عظمت پہ گواہ ہے۔ کائنات کا سارا نظام، ان کا آپس میں تعلق، ستاروں، سیاروں، سورج، چاند، زمین کا آپس میں رشتہ، پھر ان کے سفر کرنے کی راہیں، پھر ان کے فاصلے، ان کی گرمی، سردی اور روشنی، اندھیرے کی آمد و رفت، ایک اتنا مضبوط نظام ہے کہ جب سے اللہ کریم نے بنایا ہے، چل رہا ہے، اس میں آج تک کوئی خرابی نہیں آئی، کوئی بریک ڈاؤن نہیں ہوا، کہیں رکاوٹ نہیں آئی۔ اگر ذرا بھی سورج سرکتا اپنے راستے سے ہٹ کر زمین کے قریب ہوتا تو آج تک ہر چیز جل کر بھسم ہو چکی ہوتی۔ ذرا بھی اپنی لائن سے دور ہونا شروع ہوتا تو اتنی ٹھنڈک ہو جاتی زمین پر ہر شے جم کے مر جاتی۔ لیکن رائی برابر فرق نہیں آیا، کتنی صدیاں، ہزارہ سال بیت گئے۔ کسی کے پاس یہ کوئی سند نہیں ہے کہ کب سے انسان زمین پر ہے، کتنے ہزار سال، کتنے کروڑ سال، کتنے لاکھ سال ہو گئے، کوئی نہیں جانتا۔ انسان کے پہلے سے زمین، سورج، ستارے موجود تھے، پھر جب سے انسان آیا تب سے اب تک سارا نظام بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی حادثے، بغیر کسی غلطی کے مکمل چل رہا ہے۔ کیا یہ اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ ہر چیز میں توازن ہے، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہے، ہر چیز کا ایک انجام ہے؟ لیکن فرمایا کفر دلوں کو اندھا کر دیتا، واضح دلائل ہونے کے باوجود کافر کو سمجھ نہیں آتی، کفر تاریک کر دیتا ہے دلوں کو۔ ان دلائل سے ہدایت حاصل کرنا بھی انہی کو نصیب ہوتا ہے جنہیں نور ایمان نصیب ہو۔ نور ایمان دل میں حیات پیدا کرتا ہے، اس کی آنکھوں کو بینا کرتا ہے، اسے دیکھنے، سننے، بولنے کی قوت عطا کرتا ہے، سمجھنے کا شعور عطا کرتا ہے۔ اس لیے بنیادی نعمت ایمان ہے، اللہ کا دیا ہوا نور ایمان بہت بڑا انعام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک واعف عنا قبل ذلك اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔